السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک دلسوز منظر دکھانا جا رہا ہوں اور اپنے بچپن کی وہ یادیں دکھانے جا رہا ہوں، اور وہ دکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک شعر عرض کروں۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو انسان ہے، بس انسان کس کس مقام سے اور کن کن مراحل سے گزرتا ہے، اور عجیب سا اب یہ کیفیت ہے میرے جسم میں، اور بندہ کس مقام سے کس مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو اپنا بچپن دکھاتا ہوں، اپنے بچپن کا مسکن دکھاتا ہوں۔ آئیں دیکھیں کہ ہم کہاں کیسے رہتے تھے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، بڑا عجیب سا ایک سسٹم ہے، اور جیسے یہ بچے ہیں اور یہ بچے ہیں، دیکھو اس طرح میلے کچیلے ہم رہتے تھے، اور اسی طرح جو ہے کیا نام ہے، ہمارے اوپر میل کا جو ہے نا پورا لوڈ لگا پڑا ہوتا تھا۔ جیسے یہ بچے ہیں دیکھیں، اور یہ دیکھو کہ یہاں پر ہم رہتے تھے، ادھر ہماری بکریاں رہتی تھی، یہاں پر ہماری بکریاں رہتی تھی، اس کو ہم داشت بولتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو ہے نا اعلیٰ کوٹھی میں جو ہم رہتے تھے، وہ کوٹھی کا آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں۔ آپ آئے دکھائیں اندر، ناظرین کو دکھا دیں۔ اور یہ دیکھیں اندر صورتحال، ماشاءاللہ یہ ہمارا اس زمانے کا مسکن ہوا کرتا تھا، یہ ہمارے برتن ہوا کرتے تھے، اور یہ جو ہے نا یہ گوبر ہیں، یہی ہم جلاتے ہیں۔ ابھی چلو اس زمانے میں ایسے ٹوٹا پھوٹا سا انگیٹھی بھی ہے، اس زمانے میں تو ہمارا انگیٹھی بھی نہیں ہوتا تھا، اور پھر اس طرح کے برتن ہوتے تھے، اور یہ ہمارے جو ہے نا وہ مشکیزے ہوتے تھے یہ والے، اور وہ اندر کے دیکھیں یہ اس طرح کا، اور یہ ہمارا لباس ہوتا تھا۔ میرا بھی یہاں اندر دم گھٹ رہا ہے، بس وقت کی بات ہے۔ اور یہ ادھر اوپر چھت دیکھیں، اور یہ جو ہے نا یہ یوں سمجھ لو کہ زندوں کا ایک قبر ہے، اور پتہ نہیں ہم یہاں کیسے رہتے تھے۔ ابھی تو جو میرے ساتھ میرا مہمان ہے، اس کو میں نے کہا یار باہر کہیں گھاس پر بیٹھتے ہیں، یہاں اندر آیا، ہمارا دم گھٹ رہا تھا، تو ہم جو ہے نا گھاس پہ بیٹھے تو بس بارش ہی شروع ہو گئی، اور خدا جانے ہم کیسے جو ہے نا ان گندگیوں میں ہم کیسے نہیں مرے، یا ہم کیسے جو ہے نا ہم نے نشوونما پائی۔ ابھی ہمارے ہی یہاں پر دم گھٹ رہا ہے۔ یہ دیکھیں ان بچوں کی صورتحال دیکھیں، اور ان کا یہ دیکھو کہ کیا صورتحال بنا پڑا ہے۔ اور یہ دیکھو وادی تو کمال کی وادی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین کا خوبصورت نظارہ اور منظر ہے۔ لیکن میں ابھی یہاں اندر سے باہر نکل آیا ہوں، اور میرا جو ہے اندر دم گھٹ رہا تھا، میں مرنے والا تھا۔ تو یہ میرا بچپن تھی، اور یہ میری کہانی تھی، اور اس مقام سے اللہ پاک نے اس صورتحال سے نکال کر اس مقام کو پہنچایا ہے۔ یہ ہے کہ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہلہ۔ اور ابھی یہ ہے کہ یہ جو جس وادی پر میں آیا ہوں، اس وادی کا نام ہے بتھریت، اور یہ میرا بچپن کا مسکن ہے، اور یہاں پر بہت لمبی ایک زندگی گزاری ہے۔ یوں سمجھ لو کہ میرا تقریباً 14 سال یہاں پر گزرے ہیں، اور اس 14 سالہ زندگی میں بہت جو ہے نا میل کچیل والی زندگی گزاری ہے۔ اور 14 سال کے بعد پھر اس زندگی سے بچپن سے ویسے خوش نہیں تھا، تنگ تھا۔ مجھے جو یہاں پر کھانے ہوتے تھے وہ بھی پسند نہیں ہوتے تھے، جیسے لسی تھا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھا۔ مکھن یہاں بہت ہوتے تھے، یعنی منو اور تنو کے حساب سے ہوتے تھے، ان مکھنوں کے ساتھ بھی میرا کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ بس قدرت نے مجھے اس دنیا سے نکالنا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا جو یہاں کی غذائیں ہیں، یہاں کا جو رہن سہن ہے، اس رہن سہن سے میرے کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی، مجھے کف ہوتا تھا۔ تو 14 سال کی عمر میں اس علاقے کو چھوڑ کر، یعنی والدین سے پوچھے بغیر، میں پڑھنے کے لیے کراچی چلا گیا، اور کراچی میں جا کر میں نے مختلف جو ہے نا مدارس میں پڑھے، بڑے شفیق اساتذہ کے پاس، اور بہت ہی جو ہے نا پیار اور محبت والے اساتذہ کے پاس، قابل ترین اساتذہ کے پاس، محمد علی سوسائٹی میں،
اور اس کے علاوہ شاہ فیصل کالونی میں شیخ سلیم اللہ خان صاحب کے پاس اورنگی ٹون منہاج الشریعہ میں نے تعلیم حاصل کیا، اور اس کے بعد میں نے 5 سال جو ہے وہاں پر کشمیر میں پڑھایا باغ میں، اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں آ کر ان لوگوں کے لیے بڑے بڑے رفائی کام کیے، اور کروڑوں کے کام میں نے رفائی کیے وہاں پر پلو کی صورت میں، سکولوں میں مختلف میں نے کام کیے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک بڑا جامعہ وجود میں آیا، جامعہ تعمیر کیا، اور اس میں سینکڑوں بچہ بھی پڑھتے ہیں، اور کئی مسجدیں بنایا، اور جامع مسجد کی اپنی جو مسجد ہے جامع مسجد بلال کی تعمیر کی، اور وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے میں نے کیا۔ تو یہ جو ایریا ہے یہ میرا اپنا ذاتی ایریا ہے، اور میرا جو ہے نا ذاتی ملکیتی ایریا ہے، اور جتنا یہ ابھی اس سے آگے یہ پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آ رہی ہے، اس چوٹیوں سے بھی آگے جتنا یہ نظر آ رہا ہے اس سے کئی دگنے اور بڑے ایریا جو ہمارے بلکہ میرے اپنے ملکیتی ایریا ہے یہ۔ اور میرے ویڈیو میں ظاہر بات ہے دنیا نے سننا ہے، اور میرے جاننے والوں نے بھی سننا ہے، وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم محدود سے لوگ ہیں، ان کے ایسے کئی وادیاں ملکیتی ہیں، اور ان وادیوں کے اندر جو ہیں ہم 3 مہینے رہتے ہیں، اور 3 مہینے کے بعد یہ وادیاں جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہیں، 9 مہینے یہ برف سے ڈکی رہتی ہیں، اور یہاں انسان کوئی پرندہ یہاں نہیں آ سکتا۔ اب بھی یہاں پر اس ایریا میں کوئی پرندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور یہ جانور ہیں جو کہ بہت خوبصورت جو ہے نا چر رہے ہیں پھر رہے ہیں پرسکون حالت میں، اور جو یہاں کے باشندے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا سب میرے اپنے گرانے کے لوگ ہیں، میرے برادری کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، سب میرے عزت احترام کرتے ہیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ مولانا آ رہے تو جو ہے نا استقبال کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پر آئے تھے گھوڑوں کو لے کر، پھر ہمیں بہت عزت احترام دے کر یہاں پر لائے گئے ہیں۔ اور اب میری جو والدہ ہے وہ جو چوٹی نظر آ رہی ہے اس چوٹی سے بھی تقریباً 12 گھنٹے کے پیدل کے راستے پر ہے میری والدہ جو ہیں اس وقت، اور میں نے ابھی اپنی والدہ کے پاس یہاں سے تقریباً اس چوٹی سے آگے 12 گھنٹے کا پیدل کا سفر ہے، اور یہاں سے اس چوٹی تک تقریباً 8 گھنٹے کا راستہ ہے۔ میں نے ابھی 8 گھنٹے ایک اور 12 گھنٹے ایک پیدل سفر طے کر کے میں نے اپنی والدہ کے پاس پہنچنا ہے۔ میں ابھی اس وقت کیفیت میں آ رہا ہوں۔ جب والدہ کی بات کی تو میں کیفیت میں آ گیا ہوں، اور میں اسلام آباد سے بھی صرف اسی غرض سے آیا ہوں۔ وہ اس کو میں نے منع کیا تھا کہ اتنا لمبا پیدل سفر کر کے یہاں نہ ہو، لیکن وہ آ گئی ہے، تو میری ماں ہے اس کے پاس میں نے جانا ہے، اور یہ ہمارا علاقہ ہے خوبصورتی کے اعتبار سے اپنا مثال آب ہے، اور ناران کاغن کو پیچھے چھوڑتا ہے، لیکن یہاں پہنچنے کے لیے بہت دور کا ایریا ہے۔ ابھی میں 3 دن لگا کے یہاں پہنچا ہوں ایک دوست کے موٹر سائیکل پر، لیکن موٹر سائیکل بھی ایک جگہ پر رہ گیا ہے، اس سے آگے نہیں آ سکتا تھا، اس سے آگے ہم گھوڑوں پر آ گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بہت بچپن کی یادیں ہیں، اور بہت پیارا علاقہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، لیکن رہن سہن کے حوالے سے بہت ہی پیچیدگیاں ہیں، اس حوالے سے میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ بہت شکریہ ناظرین کو میں پھر سے جو ہے نا خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور دعا بھی دیتا ہوں کہ جو میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور ان سے میری گزارش ہے کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت کاریگری دکھانا ہوتا ہے، کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت کاریگری دیکھیں، اور اسی کی معرفت حاصل کریں، اور اسی کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ وادیاں، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ نہ باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فتبارک اللہ احسن الخالقین فتبارک اللہ احسن الخالقین فتبارک اللہ احسن الخالقین۔